السلام علیکم دوستو آپ نے عمران ریاض خان کی ویڈیو میں اکثر پورس اور سکندر کی لڑائی کا لفظ ضرور سنا ہوگا۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو پورس اور سکندر کی اس لڑائی کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ پنجاب کی سرزمین برصغیر کی تاریخ کا جھومر ہے۔ اس قدیم خطے پر کئی راجوں، مہاراجوں اور بادشاہوں نے حکومت کی ہے۔ ہزاروں سالوں سے آباد یہ خطہ کئی ایسے تاریخی واقعات اور عظیم سلطنتوں کی گواہی دیتا ہے جو آج بھی زبان زد عام ہیں۔ قبل از مسیح کے کئی راجوں، مہاراجوں کے نام آج بھی اس خطے کے تاریخی کرداروں میں شامل ہیں، اور انہی مہاراجوں میں پنجاب کی اس دھرتی کے ایک تاریخی کردار راجہ پورس کا بھی ذکر ملتا ہے، جس نے جہلم کے مقام پر فاتح عالم سکندر اعظم کے ساتھ ایک مشہور ترین جنگ لڑی تھی۔ پنجاب کی تاریخ کا عظیم اور بہادر جنگجو راجہ پورس کون تھا، اس کا قبیلہ کیا تھا اور اس کا دور کون سا تھا، اس بارے میں مورخین میں کافی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں میں پورس نام کے کئی پس منظر بتائے جاتے ہیں۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ راجہ پورس پورادہ کے قدیم راجپوت خاندان سے تھا۔ پورادہ پنجاب کے علاقے کی ایک ریاست تھی جو دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان پھیلی ہوئی تھی۔ بعض مورخین راجہ پورس کو گجر ذات سے جوڑتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ گجرات میں موجود گجر ذات کے پور یا پوریا گوت کا تعلق پورس سے ہے، لیکن یونانی تاریخ دانوں نے اس دعویٰ کو رد کیا ہے۔ یونانی مورخین لکھتے ہیں کہ پورس ایک بہادر جٹ حکمران تھا اور سکندر اعظم کا سامنا بہادر اور نڈر جٹ قوم سے ہی ہوا تھا۔ کچھ مورخین کے مطابق پورس یا پاروس لفظ پورا سے نکلا ہے، جو کہ ایک قدیم قبیلہ تھا۔ ہندوؤں کی مذہبی کتاب رگ وید میں اس قبیلے کو پوروا کہا گیا ہے۔ اسی قبیلے کا ذکر ہندوؤں کی مقدس مذہبی کتاب مہابھارت میں بھی ملتا ہے۔ یہ قبیلہ قبل مسیح کے دور میں ٹیکسلا اور ارد گرد کے علاقوں میں رہائش پذیر تھا اور مہاراجہ پورس کا تعلق اسی قبیلے سے تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 327 برس قبل، یعنی آج سے تقریباً 2300 سال پہلے کا پنجاب اپنی ثقافت، عسکری اور جغرافیائی برتری کے کمال پر تھا۔ اس بات کا سب سے بڑا ثبوت یہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس وقت سلطنت ایران کو اپنے روایتی حریف سلطنت روما کے مقابلے کے لیے پنجاب کی مدد درکار تھی۔ پنجاب کے جنگجوؤں، دیو ہیکل ہاتھیوں اور تیز رفتار شاہ سواروں کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسی دور میں راجہ پورس کو اپنی خود مختار حکومت قائم کرنے کا موقع ملا۔ راجہ پورس کے عروج کے دور میں پنجاب مختلف قسم کے ریاستی تنازعات، تحریکوں اور جنگجو قوموں کی پیش قدمی کا اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ ٹیکسلا اور ارد گرد کے علاقوں میں ایرانی سلطنت کا سورج غروب ہو رہا تھا۔ مورخین کے مطابق انہی غیر یقینی حالات میں مختلف قبائلی سردار پنجاب میں اپنی خود مختار حیثیت بنانے میں مصروف تھے۔ پورا یا پاورا قبیلے کے سردار راجہ پورس نے بھی اس صورتحال میں چناب اور جہلم کے درمیان اپنی آزاد اور خود مختار حکومت قائم کر لی۔ امب خاندان کا سردار راجہ امبی، جو کہ راجہ پورس کا حریف تھا، اس نے مشرقی گندھارا یعنی ٹیکسلا میں اپنی حیثیت مضبوط کر لی۔ اسی طرح کچھ اور راجوں نے بھی راجہ پورس کی سلطنت کے قریب و جوار میں اپنی حکومتیں قائم کر لیں۔ دوستو، اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ راجہ پورس کی سلطنت کوئی اتنی وسیع و عریض نہیں تھی، یعنی صرف دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان کا علاقہ ہی اس کے پاس تھا۔ شہنشاہ دارا سوم ایرانی سلطنت کے آخری شہنشاہوں میں شمار ہوتا ہے، جس نے سکندر اعظم کے ساتھ 3 مشہور جنگیں لڑیں، لیکن یونانیوں کی جنگی حکمت عملی کے باعث تینوں جنگیں ہار گیا۔ ایرانی، شامی اور حبشی مورخین کے مطابق 3 بار شکست کے بعد دارا سوم نے ایک ہندوستانی بادشاہ فور سے مدد کی درخواست کی۔ مورخین کے مطابق یہ ہندوستانی بادشاہ فور دراصل راجہ پورس ہی تھا۔ راجہ پورس نے اس درخواست کا فوری جواب دیتے ہوئے شہنشاہ دارا کو ہاتھیوں کا ایک دستہ مدد کے لیے بھیجا۔ سکندر اعظم کو جب شہنشاہ دارا کی ان جنگی تیاریوں کا علم ہوا تو تقریباً 303 قبل مسیح ایک بار پھر پوری قوت کے ساتھ شہنشاہ دارا کی فوجوں پر حملہ کر دیا۔ دارا کی فوجیں اس حملے کا مقابلہ نہ کر سکیں اور سکندر اعظم کا حملہ کامیاب رہا۔ شہنشاہ دارا اس جنگ میں قتل کر دیا گیا اور اس جنگ کے بعد ایرانی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ ایرانی مورخین کے مطابق چونکہ راجہ پورس نے شہنشاہ دارا کی مدد کی تھی، اس لیے سکندر نے ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد قصد کر لیا کہ وہ ہندوستان پر چڑھائی کرے گا۔ فاتح عالم سکندر اعظم، جو اس وقت ایران، مصر اور عراق پر اپنا مکمل تسلط جما چکا تھا، ہندوستان پر قبضہ کرنے کی غرض سے 327 قبل مسیح اپنی فوجیں لے کر بڑھا۔
سکندر اعظم افغانستان سے ہوتے ہوئے درہ خیبر کے راستے سے ہندوستان پہنچا اور ٹیکسلا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ راجہ پورس کی ہمسایہ ریاست ٹیکسلا کا راجامبی، جو پہلے سے راجہ پورس کا حریف تھا، اس نے سکندر اعظم کو اپنی مدد کی یقین دہانی کروائی اور یونانی فوجوں کو ہاتھیوں کا ایک دستہ بھی فراہم کیا۔ سکندر اعظم نے اپنے لشکر کے ساتھ ٹیکسلا میں راجامبی کے ہاں 1 مہینے تک قیام کیا۔ اسی دوران سکندر اعظم نے راجہ پورس کے پاس اطاعت کی غرض سے ایک ایلچی بھیجا۔ اس موقع کو ایک یونانی مورخ یوں بیان کرتا ہے: سکندر نے یہ سوچ کر کہ دیگر بادشاہوں کی طرح پورس بھی اس کا نام سن کر رعب میں آ جائے گا، اس کے پاس اپنا ایک سفیر بھیجا اور پیغام دیا کہ میری اطاعت قبول کر کے اپنی سلطنت کی سرحدوں پر آ کر مجھ سے ملاقات کرو۔ پورس نے جواب دیا: ہاں، میں ضرور ملاقات کروں گا، لیکن یہ ملاقات میدان جنگ میں ہتھیاروں کے سائے میں ہوگی۔ سکندر اعظم نے راجہ پورس کا یہ جواب سنا تو غصے میں اپنی تمام فوجوں کو یکجا کر کے جہلم کی طرف چڑھائی کر دی، لیکن دریا کی طغیانی نے اس کا راستہ روک لیا۔ دوسری جانب راجہ پورس بھی اپنی تمام فوج کو اکٹھا کر کے دریا کے کنارے خیمہ زن ہو گیا۔ یونانی مورخین کے مطابق اس معرکے میں راجہ پورس کی فوج یونانیوں کی نسبت بہت زیادہ تھی۔ ایک یونانی مورخ لکھتا ہے کہ راجہ پورس کی فوج میں 50,000 پیادے، 3,000 شاہ سوار، 1,000 بگیاں اور 130 ہاتھی موجود تھے، جبکہ دوسری جانب سکندر اعظم کی فوج میں 15,000 سپاہی، 53,000 شاہ سوار اور 86 ہاتھیوں کے علاوہ کئی درجن منجنیقیں بھی شامل تھیں۔ یونانی ذرائع کے مطابق یہ جنگ جس مقام پر ہوئی تھی وہ دریائے جہلم کے کنارے ایک مقام تھا جس کو آج مونگ کہتے ہیں۔ یہ علاقہ موجودہ پاکستان کے ضلع منڈی بہاؤالدین کا حصہ ہے۔ 326 قبل مسیح میں ہونے والی اس جنگ میں دونوں فوجوں کے درمیان دریائے جہلم حائل تھا اور دونوں طرف ایک بے چینی سی تھی۔ سکندر کو پورس کے ہاتھیوں سے خطرہ تھا کیونکہ اس کی فوجوں کو ہاتھیوں کے خلاف جنگ لڑنے کا کوئی تجربہ نہیں تھا، لیکن دوسری جانب اسے اپنی مسلسل فتوحات کا نشہ بھی تھا۔ سکندر اعظم کسی بھی صورت میں یہاں سے واپس جانے کے لیے تیار نہیں تھا۔ سکندر نے وہیں پر بیڑا تیار کروایا اور بالکل سامنے سے دریا پار کرنے کے بجائے 17 میل آگے کا مقام چنا۔ دوستو، یہ مقام منگلا ڈیم کے قریب پڑتا ہے۔ یہ مقام ڈھونڈنے کے بعد سکندر نے کچھ ہفتے انتظار کیا اور ایک طوفانی رات دریا پار کر کے کنارے کی دوسری جانب اپنی فوجوں کے ساتھ اتر گیا۔ دوسری جانب پورس کی فوجیں بھی اس کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھیں۔ سکندر جہاں اترا وہاں پورس کی فوج کا ایک دستہ بھی موجود تھا جس کی کمان پورس کے بیٹے کے ہاتھ میں تھی، لیکن یہ دستہ سکندر اعظم کا مقابلہ کرنے میں بری طرح ناکام ہو گیا اور راجہ پورس کا بیٹا مارا گیا۔ پورس کو اس کی خبر ہوئی تو وہ اپنے لشکر کو لے کر اس مقام کی طرف بڑھا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں اور ایک گھمسان کا رن پڑا۔ تاہم اس جنگ میں پورس کے ہاتھی آگ کے گولوں کے خوف سے بدمست ہو گئے اور پیچھے کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ایک یونانی مورخ اس بارے میں لکھتا ہے: یونانیوں نے ہلکے نیزوں سے ہاتھیوں کو ایسے کاری زخم لگائے کہ وہ بلبلا اٹھے، حتیٰ کہ محافظوں کے لیے بھی انہیں کنٹرول کرنا مشکل ہو گیا۔ زخم خوردہ ہاتھی پلٹے اور اپنے سپاہیوں کو کچل دیا۔ 8 گھنٹے جاری رہنے والی اس لڑائی میں سکندر کا پلڑا بھاری رہا۔ پورس کی فوج کے 3,000 سوار اور 12,000 پیادے مارے گئے جبکہ 9,000 قیدی بنا لیے گئے۔ مورخین کے مطابق سکندر کی فوجوں کا نقصان صرف 1,000 جانوں کا ہوا۔ پورس جو 6.5 فٹ قد کا اونچا، مضبوط اور توانا آدمی تھا، آخری وقت تک لڑتا رہا، مگر آخرکار زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے گر پڑا اور گرفتار ہو گیا۔ یونانیوں نے لکھا ہے کہ پورس کی فوج نے میدان جنگ میں خوب بہادری کا ثبوت دیا۔ سکندر راجہ کی دلیری سے بہت متاثر ہوا۔ گرفتار کرنے کے بعد اس نے راجہ پورس سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو راجہ پورس نے تاریخی جواب دیا کہ میرے ساتھ وہی سلوک کیا جائے جو ایک بادشاہ دوسرے بادشاہ کے ساتھ کرتا ہے۔ سکندر اعظم راجہ پورس کی جوان مردی کا قائل ہو گیا اور راجہ پورس کو سزا دینے کے بجائے نہ صرف اس کی سلطنت اس کو بخش دی بلکہ کچھ اور علاقے بھی راجہ پورس کو دے دیے۔ سکندر اعظم کو پنجاب میں جو مشکلات پیش آئیں، اس کے بعد سکندر کی فوجیں مزید کسی معرکے کے لیے تیار نہیں تھیں۔ سکندر کی فوج نے دریائے ستلج سے پار اترنے سے صاف انکار کر دیا، جس کے باعث سکندر کو مجبوراً فارس کی طرف لوٹنا پڑا۔ چنانچہ وہ اپنے لشکر کو ساتھ لے کر بلوچستان کے راستے سے واپس چلا گیا۔ دوستو، راجہ پورس کے بارے میں زیادہ تر معلومات یونانی مورخین نے ہی دی ہیں۔
یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کسی مقامی یا ہندوستانی ماخذ سے سکندر اعظم کی ہندوستان آمد کا ذکر بھی نہیں ملتا۔ اگر یونانی مورخین نہ ہوتے تو شاید کبھی ہمیں علم ہی نہ ہو پاتا کہ سکندر نے کبھی ہندوستان پر حملہ بھی کیا تھا۔ سکندر اعظم راجہ پورس سے جنگ کرنے کے بعد واپس پلٹ گیا اور کہا جاتا ہے کہ واپسی پر ہی 330 قبل مسیح بابل کے مقام پر اس کی موت ہو گئی، جبکہ دوسری جانب راجہ پورس کی موت کے متعلق کافی اختلاف رائے پایا جاتا ہے۔ زیادہ تر مورخین کا خیال ہے کہ سکندر سے جنگ کے بعد راجہ پورس اور ہندوستان کی پہلی باقاعدہ سلطنت موریہ کے پہلے راجہ چندر گپت موریہ نے بہت سی مہمات میں حصہ لیا۔ ان کے خیال میں راجہ پورس مزید کئی سال زندہ رہا اور جنگ جہلم کے تقریباً 9 سال بعد 317 قبل مسیح اس کو سکندر اعظم کے ایک جانشین یونانی جرنیل نے قتل کر دیا تھا۔ ایک قدیم عہد نامے میں یہ بھی لکھا ہے کہ راجہ پورس کو سکندر کی واپسی کے کچھ ہی عرصہ بعد زہر کے ذریعے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ یونانی مورخین کے مطابق جنگ جہلم میں راجہ پورس کو شکست ہوئی، لیکن کئی ہندوستانی مورخین اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سکندر اعظم جیسا ظالم بادشاہ اتنے جنگی نقصان اور تقریباً 1 سال کی اس مہم کے بعد راجہ پورس کو نہ صرف معاف کر دیتا ہے بلکہ اسے مزید سلطنت بھی دے دیتا ہے۔ یہ بات حقیقت کے برعکس لگتی ہے۔ کچھ مورخین کا یہ بھی کہنا ہے کہ چونکہ راجہ پورس کے متعلق ساری تاریخ یونانیوں نے لکھی، اس لیے انہوں نے سکندر اعظم کو فاتح قرار دیا، جبکہ اصل میں سکندر اعظم کو شکست ہوئی تھی۔ بہرحال حقیقت جو بھی ہے، یہ بات ثابت شدہ ہے کہ راجہ پورس کے ساتھ ہونے والی یہ جنگ سکندر اعظم کی آخری جنگ ثابت ہوئی۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلدی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔